وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا الألقاب بئس الاسم فسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. محترم سامعین، آج کی تراویح میں 26ویں باری کی تلاوت ہوئی ہے اور اس میں بہت اہم باتیں ہیں. ایک سورہ حجرات، اس کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ان کا تعلق زبان سے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جائے زبان کے تعلق سے. ہم اس زبان سے بہت گناہ کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اکثر یہ گناہ، جو زیادہ تر گناہ ہم زبان سے ہی کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے اور اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، اس کی ذمہ داری. 2 چیزیں، ایک شرمگاہ اور ایک زبان، ان دونوں کی اگر وہ ذمہ داری دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمان دیتا ہوں. اگر وہ اپنی زبان کی اصلاح کر لے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا من سلم المسلمون من لسان ویدی، اللہ کے نبی مسلمانوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، جس کے زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، وہ مسلمانوں میں سب سے اچھے کوالٹی کا مسلمان، سب سے بہتر کوالٹی. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں جنت کو 3 حصے میں تقسیم کر دیا اور فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المرأ وان کان محبا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناسيا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے. جھگڑا آدمی کس سے کرتا ہے؟ زبان سے. کیا بولتا ہے؟ جو آتا ہے اس کے زبان میں وہ بولتے چلے جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جو حق پر ہے اور حق پر ہونے کے باوجود کیا کرے؟ جھگڑا کو چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور کون سی؟ جنت کے 3 حصے کر دیا اللہ کے نبی نے اور کہا جنت کے اوپر حصے میں اس کو میں ضمانت دیتا ہوں. اور اگر کوئی آدمی مذاق کی حالت میں جھوٹ نہ بولے، مذاق کی حالت میں جھوٹ کس سے بولا جاتا ہے؟ زبان سے. مذاق کی حالت میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ جگہ ملے گی. اور ایک تیسری چیز، اخلاق. آدمی پورے جسم سے اپنے اخلاق کو پیش کر سکتا ہے، اس میں زبان کا بہت اہم رول ہے اخلاق کا. اللہ کے نبی اسی حدیث کے اندر کہا کہ لیمن حسن خلق، اگر جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جنت کے سب سے اعلیٰ مقام کو اس کے لیے دوں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے دیں تو زبان کی حفاظت ضروری ہے. لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ زبان سے بہت گناہ ہو رہے، بہت گناہ ہو رہے. جہاں دیکھو جہاں ہم زبان سے ہی گناہ کریں اکثر. اس میں سے چند گناہ ایسے جو آپ کو رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. پہلا گناہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں. کس سے کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں. جو زبان میں آیا زبان سے نکال دیتے ہیں. ہاں
زبان سے اللہ کو ایسی باتیں کہتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. او لوگوں تم اللہ کے بارے میں وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ وہ بات اپنی زبان سے نہ ادا کرو جو تم کو معلوم نہیں ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں زبان سے شرک کرتے ہیں, زبان سے وہ شرک کرتے نظر آتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے شرک کے تعلق سے کہا انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار, کہ جو شخص شرک کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ومأواہ النار, جنت کو اللہ حرام کر دیا ایسے لوگوں پر جو مشرک ہیں, جو شرک کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. پھر کیا ٹھکانہ ہے؟ ومأواہ النار, جہنم. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تشرک باللہ, اور لوگوں تم شرک نہ کرنا, وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, یہاں تک کہ تم کو قتل کر دے جائے یا آگ کے اندر چلا دے جائے. تو زبان کی پہلی گناہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس کا ہمیں پختہ یا علم نہیں ہوتا اور شرک ہوتا ہے. اس کے بعد زبان کا ایک گناہ ہے کہ ہم اس زبان سے جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بہت ہے, ہم منٹوں میں سیکنڈوں میں جھوٹ بولتے ہیں, موبائلوں کے ذریعے سے جھوٹ بولتے ہیں, گھر کے اندر جھوٹ بولتے ہیں. ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں. کیوں بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پاک چیز آپ کو دی ہے, زبان کی قیمت آپ ان سے پوچھیں تو بھول گئے, جن کو اللہ رب العالمین نے یہ نعمت نہیں دی ہے آپ ان سے پوچھیں زبان کیا ہے. اور اتنی بہترین نعمت ہمیں مل جائے اور اس کا ہم غلط استعمال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا مومن بزدل ہو سکتا ہے. اے اللہ کے نبی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. صحابہ دوسری مرتبہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے. صحابہ تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے, مومن بزدل ہو سکتا ہے, لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اور آج ہم جھوٹ کس سے بولتے ہیں؟ اسی زبان سے بولتے ہیں, اسی زبان سے. اور یاد رکھیے جو آدمی جھوٹ بولے یہ حدیث کہتے کہ وہ مومن نہیں ہے. اگر بزدل ہے کہیں وہ تو مومن کے دائرے میں ہے, اور اگر وہ بخیلی کرتا ہے تبھی مومن کی گنجائش ہے. لیکن جھوٹ اگر بولتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں وہ مومن نہیں ہے. جھوٹ بولنے والا مومن کی علامت نہیں ہے. اور اس کے برعکس جو جھوٹ بولتا ہے علامت کس کی ہے؟ منافق. اللہ کے نبی نے کہا اذا حدث کذب, جب منافق بات کرتا گفتگو کرتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. لہذا ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا ایاکم والکذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. اور لوگوں تم جھوٹ سے بچو. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ تم کو گناہ تک پہنچاتی ہے, اور یہ جھوٹ جب گناہ تک پہنچاتی ہے تو گناہ تم کو کہاں پہنچاتی ہے؟ جنت میں نہیں, جہنم میں. اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے. اس کے بعد کسی پر تہمت لگاتے ہیں. ہم تہمت کس سے لگاتے ہیں؟ ہاتھ سے لگاتے ہیں, پیر سے لگاتے ہیں؟ نہیں, زبان سے تہمت لگاتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے اس کا بہت سخت سزا. اگر جھوٹا لگاتا ہے سب سے پہلے یہ تو 7 بڑے ہلاک اور برباد کرنے والے عمل میں سے کہ آپ کو اگر آپ نے کسی کے اوپر جھوٹا تہمت لگایا تو وہ آپ کے گناہوں کو اور مزید جو ہے آپ کے نیک اعمال کو یہ کھا جائیں گے. اور اللہ کے یہاں یہ ہوگا کہ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے جو گناہ تھا اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور وہ کیا ہے تہمت لگا. اور یہی نہیں, اگر تم کسی پر تہمت لگاتے ہو اور گواہ نہیں پیش کر پاؤ گے تو تم کو 80 کوڑے بھی لگائے جائیں گے. اور یہی نہیں, اس کے برعکس اگر ہم اچھا عمل کریں گے, کسی کے برائی کو ہم نے دیکھا اور اس کے برائی کو ہم نے پردہ ڈال دیا, اللہ کے نبی کہتے ہیں من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجه النار یوم القیامہ. اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کے برائی پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی اس کے برائی پر پردہ ڈالے گا. اللہ تعالیٰ اس کی برائی پر بھی پردہ ڈالے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اسی طریقے سے زبان سے ہم گالی بھی دیتے ہیں, ہم زبان سے گالی بھی دیتے ہیں.
اور یہ مرد بھی دیتے ہیں، عورتیں بھی دیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پہ دیکھیے کیسے گالیاں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کے تعلق سے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا اور اس کے ساتھ لڑنا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اگر آپ مسلمان کو گالی دے، ایک مسلمان کو گالی دے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اپنے مذہب کو چھوڑیے، دوسرے مذہب کے اندر بھی آپ گالی دیں۔ ایک مسلمان ہے تو مسلمان کو نہیں دے سکتا، کیا کافر کو دے سکتا گالی؟ نہیں۔ اپنے مذہب کو چھوڑیے، دوسرے مذہب کو بھی آپ گالی نہیں دے سکتے، اللہ نے منع کیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کسی اور جس کو تم پوچھتے ہو اس کو تو چھوڑیے، غیروں کو بھی گالی نہیں دینا۔ تو ہمیں اپنے زبان کی حفاظت میں گالی سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مذاق کرنا۔ کس کا؟ ایک ہے مذاق کرنا، ایک ہے مذاق اڑانا۔ آج ہم دونوں چیزوں پر بات کر لیں۔ ایک ہے دین کا مذاق اڑانا۔ آج لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آج لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، دیکھو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر چٹکلے بن رہے ہیں، کبھی تراویح پہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے، کبھی افطار پارٹی پہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے، کبھی روزے کو لے کر ویڈیو بنایا جا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے لطیفے بنائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ، آج ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، آج ہم دین کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے دین کے تعلق سے، یہ کہیں گے انما نخوض ونلعب، ہم جو یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ ہم جو کھیل اور تماشے سمجھتے ہیں، دین کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل اب اللہ و رسولہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا مذاق اڑانے کے لیے کیا اللہ ہی ملا تھا؟ کیا مذاق اڑانے کے لیے تمہارا دین ہی تم کو ملا تھا؟ کیا مذاق اڑانے کے لیے تم کو یہی رمضان مبارک کا مہینہ ملا تھا؟ آج ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور کس سے اڑایا جا رہا ہے؟ اسی زبان سے اڑایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، اب سوشل میڈیا کا دور، آپ دیکھیں جیسے ہی ویڈیو چالو کرو اور سوشل میڈیا پہ جاؤ، ایک سے ایک چٹکلے بنائے جا رہے ہیں، ایک سے ایک دین کو لے کر۔ آپ دنیاوی اعتبار سے کرنا چھوڑ دیجیے، لیکن آپ کم از کم دین کو چھوڑیے۔ آپ دین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ایک چند جو ہے سبسکرائب کے لیے اور چند ویوز کے لیے اور چند شہرت کے لیے تم دین کو بھی جو ہے اس کو مذاق بنا کر رکھا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا، ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا۔ لوگوں کا مذاق کیا؟ ایک آدمی ہے 1000 کا کپڑا بنا 1000 کا، اور اسی کے برعکس ایک آدمی 500 کا بنا، اب 1000 والا 500 کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جب دیکھو جب وہی پھٹے پرانے تو دیکھ میں کیسا بنا۔ اور اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر جو دو عورتیں ہوں، جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ جٹھان دیوران جٹھان، اگر اس کا شوہر کچھ زیادہ کماتا بڑی والی کا، تو چھوٹی والی کو تانا دیتی ہے، ارے میرا شوہر دیکھو کتنا کماتا، دیکھو میں اسٹینڈرڈ پہنتی ہوں، میرا کپڑا دیکھو، میرے شوہر نے مجھے یہ دیا وہ دیا۔ کیا ضرورت ہے؟ آپ کے شوہر نے آپ کو دیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ پہن کر اور آپ اس کے سامنے اس کا مذاق بنا رہی ہیں۔ وہ جو کچھ پہنی ہے آپ کا اچھے لیول کا ہے، اچھے کوالٹی کا، آپ اس کا مذاق بنا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ونساء من نساء، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، میں جس کا مذاق اڑا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کے نظر میں بہتر ہو مجھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ جو اہل ایمان ہے لا یسخر قوم من قوم، کہ وہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جو مذاق اڑا رہا ہے وہ اللہ کے نظر میں اتنا زیادہ اہمیت رکھنے والا نہ ہو سکتا ہے جو مذاق اڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نظر میں وہ اتنا زیادہ محبوب نہ ہو جتنا کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے عورتوں کو کہا
اے عورتوں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور اے عورتوں ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اللہ کے نظر میں مذاق اڑانے والی عورت سے بہتر ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا مت اڑاؤ، اور وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور لوگوں کو پورے ناموں سے نہیں پکارو۔ آج دیکھا جاتا ہے نام بہت پیارا ہے، لیکن سماج کے لوگوں نے اور محلے والوں نے، پڑوسی والوں نے اس کے نام کو بگاڑ کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، جس کا جو نام ہے اس کو اس نام سے پکارو، برے نام سے نہ پکارو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ایمان کو خطرہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو شخص توبہ نہیں کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑایا ہے اور اس نے توبہ نہیں کیا، وہ ظالم ہے۔ اگر کوئی عورت کسی عورت کی مذاق اڑائی ہے اور اس نے توبہ نہیں کی ہے تو سمجھیے وہ ظالم عورت ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت میں مذاق اڑانے سے بچنا چاہیے، مذاق اڑانے سے بچنا چاہیے۔ اور ایک آخری چیز اسی تعلق سے ہے، اس سورے کے اندر غیبت اور چغلی۔ آج ہم غیبت اور چغلی نہیں کرتے۔ کسی کے اندر کوئی برائی ہے، کسی کے اندر کوئی برائی ہے، ہم اس کی اصلاح کرنے کے پاس ہمارے پاس ہمت تو نہیں ہے، اس کے سامنے ہم اس کو جا کر سمجھا دیں بھائی ایسا مت کرو، یہ ہمت تو نہیں ہے، لیکن اسی کی برائی کو جا کر باہر بیان کرنے اس کی تو ہمت آ جاتی ہے۔ کہاں سے آتی؟ بتائیے، جس چغل خوری کے بارے میں اور جس غیبت کے بارے میں قرآن کریم میں صریح آیت، واضح آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن، اور بعض بدگمانیاں یہ گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو۔ ایک آدمی کیا کر رہا ہے، ایک آدمی کیا کر رہا ہے اپنے گھر کے اندر یا کہیں کھڑے ہو کیا کر رہا ہے، اتنا زیادہ جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے کچھ کام ہو سکتے، اس کسی کے ٹوہ میں نہ رہو، اپنے کام اور اپنے جو ہے بزنس اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر تم دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ آج انسان کو اپنی تکلیف سے کوئی دقت نہیں ہے، دوسرا خوش کیسے ہے اس سے وہ پریشان حال ہے، اس کو کوئی اتنا دقت نہیں ہے، پریشانی اس کے اوپر ہے، اس کو اتنا دقت نہیں ہے، لیکن سامنے والا خوش اتنا کیسے رہتا ہے اس چیز کو مجھے بتا دیں۔ یہ حالت ہماری ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، گروہ میں نہ رہو، تو میں نہ رہو کہ آدمی کیا کر رہا ہے، اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ وَلَا يَغْتَبْ، اور تم چغل خوری نہ کرو، تم غیبت نہ کرو۔ اگر تم غیبت کرو گے، تم میں سے اگر کوئی شخص غیبت کرے گا، تم میں سے اگر کوئی شخص چغل خوری کرے گا، تو یاد رکھو اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو غیبت کرنے والوں کی، چغل خوری کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ گویا کہ وہ اپنے بھائی کے ناس کو، باڈی کو کھا رہا ہے، گوشت کو کھا رہا ہے۔ قیامت کے ایسے شخص کے لیے یہ دردناک سزا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گوشت کو وہ کھا رہا ہے۔ یہ حال ہے۔ اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی چغل خوری کر رہا ہے، تو سوچ لے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، گوشت نوش کے۔ دنیا کے اندر کسی کا بھائی اس دنیا سے چلے جائے اور اس کی باڈی کو دفن کرنے کے علاوہ ہم یہ کہیں کہ وہ دفن کیا جا رہا ہے، چلیے اس کا سارا ناطے کھاتے ہیں، برداشت کرے کوئی، کیا سے کیا ہو جائے، لیکن اللہ کہہ رہا وہ ہوگا۔ اگر تم کسی کی غیبت کر رہے ہو، کسی کی چغل خوری کر رہے ہو، تو گویا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اور یاد رکھیے یہ سب قرآن کی وحی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا يدخل الجنت قطاب، بعض روایتوں میں نمام کا لفظ ہے، کیا ہے کہ چغل خور، غیبت کرنے والا یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہماری جو زبان ہے اس کو ہم کنٹرول میں رکھیں، اس کو ہم کنٹرول میں رکھیں۔ آج یہ زبان تو قینچی کی طرح بالکل چل رہی ہے کہ جس کو چاہے اس کو کاٹ رہی ہے، دھار تو بہت تیز ہے، جہاں چاہے جہاں چل جائے۔ نہیں، اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، اس کا بہت فائدہ ہے، دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو غیبت، چغل خوری سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زبان سے اگر کوئی غلطی انجانے میں ہو جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی اصلاح فرمائے۔
آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.